بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سر آپ کاؤنسلنگ کرے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی، آپ کورس نہیں پڑھا رہے، تو آج سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہفتے میں ہم 2 دن کورس پڑھیں گے، مختلف ڈی اے ای کی بکس کا، مکینیکل انجینئرنگ کی بکس کا، اور ایک دن ہم کاؤنسلنگ کے لیے مخصوص کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ مکینیکل ورلڈ ٹیکنالوجی کانسیپٹ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اس کے اندر ہم آپ کو کورس ورک بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی کریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے ٹائپس آف لائن ان انجینئرنگ اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ۔ ٹیکنیکل ڈرائنگ میں استعمال ہونے والی مختلف لائنز، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کی۔ آج کے آبجیکٹیوز ہیں کہ آپ ٹائپ آف لائن پڑھیں گے، اس کے علاوہ امپورٹنس آف ان لائنز پڑھیں گے اور یوز آف لائنز۔ انجینئرنگ ڈرائنگ میں استعمال ہونے والی مختلف لائنز کے حوالے سے یہ آج کا لیکچر ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں پہلی ٹائپ کی طرف۔ سب سے پہلے ہے بارڈر لائن۔ بارڈر لائن کسی بھی شیٹ کے اندر ورکنگ ایریا یا ورکنگ باؤنڈری کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی کچھ ریشو ہوتی ہے، اس میں ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ آپ کی ڈرائنگ شیٹ ہے، اس کے اندر جو اندر والی سائڈ پہ جو لائن لگائی گئی ہے یہ آپ کی بارڈر لائن کہلاتی ہے، اور یہ جو آپ کا ایریا ہے یہ آپ کا ورکنگ ایریا کہلاتا ہے۔ اس کا جو مارجن رکھا جاتا ہے وہ 3 طرف سے، اوپر کی جانب سے، نیچے کی طرف سے اور رائٹ سائڈ سے، ڈپینڈ کرتا ہے یہ انگلش ہے یا یو ایس اے ہے۔ اگر آپ کا برٹش سٹینڈرڈ پہ ہم چلتے ہیں، زیادہ تر انڈیا پاکستان میں برٹش سٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو ہم اس کو بائیں جانب سے 20 mm چھوڑ دیتے ہیں، اور اوپر نیچے اور بائیں جانب سے ہم اس کے اندر 10 mm چھوڑتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو سا ہوتا ہے یہ ٹائٹل بلاک ہوتا ہے، جس کے اندر ہم فرسٹ اینگل پروجیکشن سے بنی ہے، تھرڈ اینگل پروجیکشن سے بنی ہے یہ ڈرائنگ، ٹھیک ہے۔ اس کی اسکیل کے بارے میں، اس کے پارٹس، اس کی ڈیمینشن mm میں ہے، سینٹی میٹر ملی میٹر میں ہے، تو وہ لکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہوتا ہے بارڈر لائن۔ سیکنڈ ہے آبجیکٹ لائن۔ کسی بھی آبجیکٹ کو ڈرا کرنے کے لیے جس سے وہ اس کی جیومیٹری واضح ہو جائے، جو لائن استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے آبجیکٹ لائن۔ جیسے یہ آپ کا آبجیکٹ دکھایا گیا ہے کہ اس کے اندر یہ اس کی لیگز ہیں، اور یہ اس کے اندر سرکل ڈرا کیا گیا ہے 20 ڈایا میٹر کا۔ تو یہ جو لائنز ہے یہ آپ کی آبجیکٹ لائنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ڈاٹڈ لائن ہوتی ہے کسی بھی پارٹ کی انٹرنل جیومیٹری کو واضح کرنے کے لیے۔ بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں کہ جس کے اندر مختلف قسم کی کمپلیکس جیومیٹری چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، آپ بیرونی سطح سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے جو ہم لائنز کا استعمال کرتے ہیں وہ ہوتی ہے ہڈن لائن یا ڈاٹڈ لائن۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ سلنڈر پارٹ ہے، جب آپ اس سلنڈریکل پارٹ کو اس طرف سے دیکھیں گے جیسے کہ نمبر 1 سے دکھایا گیا ہے، تو آپ کو یہ شیپ نظر آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ آپ دوسری جانب سے اگر آپ اس طرف سے آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اس طرح کی شیپ نظر آئے گی۔ اب یہ ڈاٹڈ لائن کیا ہے؟ ڈاٹڈ لائن اس سرکل کو شو کر رہی ہے اس کے سائڈ ویو سے، کہ یہ تھرو آؤٹ سرکل ہے، نہ کہ یہ بلائنڈ سرکل ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہول ہے جو اس کے اندر سلنڈر کے اندر کیا گیا ہے وہ بلائنڈ ہے، تھرو آؤٹ ہے، کتنے ڈیپتھ میں ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت کے لیے یہ ڈاٹڈ لائن یا ہڈن لائن استعمال ہوتی ہے۔ پھر سینٹر لائن ہے کسی بھی آبجیکٹ کو کا سینٹر پوائنٹ اور سینٹر کو وضاحت کرنے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو لائن کا استعمال کیا جاتا ہے سینٹر لائن ہے، جیسے کہ یہ آبجیکٹ کے اندر دکھایا گیا۔ اب اس کے اندر ایک غلطی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ وہ اس طرح کی لائن لگا دیتے ہیں جو کہ بالکل اس کے کناروں سے ملتی ہے۔ تو جناب عالی یہ تھوڑی سی کناروں سے باہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، 1:4 کے حساب سے یہ باہر ہوتی ہے آبجیکٹ سے، تو یہ ہوتی ہے سینٹر لائن۔ پھر کنسٹرکشن لائن ہوتی ہے کسی بھی قسم کی ڈرائنگ کو جب آپ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ کچھ مدھم سی لائنیں، کچھ ہلکی لائنیں لگاتے ہیں جن کو بعد میں گہرا کر لیتے ہیں، وہ کنسٹرکشن لائنز کہلاتی ہیں، جیسے کہ اس کے اندر پارٹ کے اندر دکھایا گیا ہے کہ یہ کنسٹرکشن لائنز ہے۔ پھر ایکسٹینشن لائن ہوتی ہے کسی بھی آبجیکٹ کے اندر جب آپ ڈیمینشننگ کرنے لگتے ہیں تو اسی آبجیکٹ کی سیدھ میں کچھ فاصلے کے بعد آپ لائنز ڈرا کرتے ہیں تاکہ اس پہ آپ ڈیمینشن لائن ڈرا کر سکیں، اسے آپ ایکسٹینشن لائن کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ریکٹینگل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے اندر یہ اس کی آبجیکٹ لائن ہے، آبجیکٹ لائن کے درمیان میں ایک ویزیبل گیپ ہے، پھر یہ اسی کی بالکل سیدھ میں دیکھیں آپ یہ لائن ڈرا کر دی گئی ہے، یہ ایکسٹینشن لائن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ڈیمینشن لائن ہے، جیسے کہ پچھلی مثال میں دکھایا گیا ہے
کہ جیسے کہ یہ مثال ہے کے طور پہ یہ ایک ریکٹینگل ہے، اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ اس کی آبجیکٹ لائن ہے، آبجیکٹ لائن کے ساتھ یہ ایکسٹینشن لائن ہے. تو ایکسٹینشن لائنز کے درمیان میں جو لائن ڈرا کی جاتی ہے وہ ڈائمینشن لائن کہلاتی ہے، تاکہ ہم اس کی پیمائش دے سکیں کسی بھی آبجیکٹ کی. ٹھیک ہے جی، تو یہ کہلاتی ہے ڈائمینشن لائن. پھر ہے کٹنگ پلین لائن. کسی بھی آبجیکٹ کو کاٹ کے اس کے اندر کے جو جیومیٹریز ہے ان کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کٹنگ پلین لائن. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ اس کے اندر یہ راؤنڈ پارٹ ہے، اس کو ہم نے کٹ کیا ہے بالکل سینٹر سے، تو جو اس کے کٹ کرنے کے لیے جو لائن استعمال کی گئی اس کے دونوں طرف ایرو ہیڈ ہیں، یہ ہماری کٹنگ پلین لائن ہے. تو یہ اس کے اندرونی جو پارٹس ہیں اس کا مطالعے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کہ جیسے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اندر سے کتنی ڈیپتھ میں ہے، یہ سیٹنگ بنائی گئی ہے اسکرو کے لیے، بولٹ کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے کو ہم دیکھنے کے لیے ہم نے اس کو بیچ میں سے کٹ کیا، اور یہ ہمارے جس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ ویو آ گیا، سیکشن ویو. تو یہ جو لائن ہے یہ کٹنگ پلین لائن کہلاتی ہے. پھر سیکشن لائن ہے. سیکشن لائنز وہ لائنز ہیں جو کہ اس کے کناروں کے اوپر جو آبجیکٹ کو دکھایا گیا ہے، جیسے یہ 45 ڈگری پہ ڈرا کی گئی ہیں، تو یہ سیکشن لائن کہلاتی ہیں. دکھایا مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ یہ پارٹ سینٹر سے کٹ کیا ہے تو یہ اس کا ویوز آیا. سیکشن لائن کو ڈرا کرتے وقت آپ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ یہ سکروز، نٹ، بولٹ، ریوٹ جو سٹینڈرڈ پارٹس ہوتے ہیں ان کو سیکشن نہیں کیا جاتا، ان کو سیکشن لائن پہ ڈرا نہیں کی جاتی ان پہ. پھر ہوتی ہے بریک لائن. بریک لائن ہوتی ہے کہ کسی بھی پارٹ کو، بڑے پارٹ کو جب آپ چھوٹی شیٹ کے اوپر ڈرا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ بریک کر لیتے ہیں چھوٹے بیچ میں سے، درمیان میں سے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈرا کرنا آسان ہو جاتا ہے شیٹ پہ. جیسے کہ یہ دکھایا گیا ہے، اس کے اندر دو طرح کے بریک ہوتے ہیں، شارٹ بریک، لانگ بریک. اب یہ شافٹ کا بریک دکھایا گیا ہے، سالڈ راؤنڈ کا، اور یہ ہالو شافٹ کا بریک دکھایا گیا. اب شافٹ ہے 5 میٹر کی، 6 میٹر کی، 8 میٹر کی، تو اس کے اندر آپ پوری شافٹ کو تو نہیں آپ اس پہ ڈرا کر سکتے شیٹ پہ. تو پھر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ ایک سیکشن ڈرا کر لیتے ہو اور اس کے اندر سے درمیان میں سے اس کو بریک کر دیتے ہو اور پوری ڈائمینشن یہاں پہ اس کی مینشن کر دیتے ہو. تو جو اس کو بریک کرنے کے لیے لائن استعمال کی جاتی ہے اسے بریک لائن کہتے ہیں. یہ مٹیریل ٹو مٹیریل ویری کرتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ یہ سالڈ ہے، یہاں پہ ہالو ہے، یہاں پہ میٹل کا بار کا بریک ہے، یا ووڈن بریک دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر لیڈر لائن ہوتی ہے. کسی بھی آبجیکٹ کے اندر کسی پوائنٹ کو واضح کرنا یا ڈائیمیٹر وغیرہ کی ڈائمینشننگ کرنے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے وہ لیڈر لائن استعمال ہوتی ہے. جیسے کہ یہ دکھایا گیا کہ ایجز کو اگر آپ نے واضح کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے، تو آپ اس کے یہاں پہ ایرو ہیڈ لگائیں گے اینڈ پہ. اگر آپ نے فیس کو واضح کرنا ہے، اس کو کی وضاحت کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ یہاں پہ آپ چھوٹا سا پوائنٹ لگائیں گے. یہ پوائنٹ لیڈر ہوتی ہے، یہ ایرو ہیڈ والی لیڈر لائن ہوتی ہے. پھر فینٹم لائن ہوتی ہے. کسی بھی آبجیکٹ کی موومنٹ دکھانی ہو تو اس کے لیے جو لائنز استعمال کی جاتی ہے وہ فینٹم لائن ہوتی ہے. جیسے کہ یہ یہاں پہ ایک پیوٹ ہے، پیوٹ کے یہاں پہ آپ نے ریوٹ کیا ہے، اب آپ اس کے ریوٹ کے گرد یہ موومنٹ کرے گا کاؤنٹر کلاک وائز یا کلاک وائز. تو یہ جو اس کی موومنٹ ہے یہ فینٹم لائن سے وضاحت کی جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے جی، اس کو واضح کرنے کے لیے فینٹم لائن استعمال ہوتی ہے. پھر ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ پوری جو تمام جتنی ہم نے لائنز دیکھی اس کے اندر کہ یہ سینٹر لائن دکھائی ہوئی ہے، یہ کٹنگ پلین لائن ہے، یہ آپ کا جناب علی فرنٹ ویو ہے، یہ اس کا ٹاپ ویو ہے. تو جب یہاں سے اس کو کٹ کیا ہے تو یہ سیکشن ویو دکھایا گیا ہے. یہ ہولز کی وہ دکھائی گئی ہے پوزیشن. یہ ہول یہاں سے تو ٹاپ ویو سے تو نظر آ رہا ہے، لیکن جب آپ سائڈ ویو میں دیکھیں گے تو یہ ہڈن ڈاٹ لائن میں دکھایا جائے گا. پھر اس کی سینٹر لائنز دکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ریڈیس بتایا گیا، یہ لیڈر لائن بھی دکھائی گئی ہے اس کی. تو یہ تھی اوورال مثال. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے پراپر، تو میں آپ کو شیٹ پہ تو نہیں سکھا سکوں گا، لیکن میں آٹو کیڈ پہ آپ کو اس کی مکمل پریکٹس کرواؤں گا. جب ہم ڈرا کریں گے اس کو آٹو کیڈ کے اوپر تو پھر آپ کو زیادہ واضح سمجھ آئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.